السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک دفع رنج و غم، ہر کرب و بلا کا ایک نسخہ کیمیا۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ روز ازل سے انسان سکون، اطمینان اور خوشیوں کا متلاشی رہا، اور اس مقصد کے لیے نہ صرف وہ ہر طرح کے جتن کرتا آیا ہے بلکہ انہیں ہر مول اور ہر قیمت میں خریدنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کے اس موجودہ دور میں چار سو جس طرح سے پریشانیوں، غموں اور دکھوں کے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے معاشرے کا ہر فرد نفسیاتی دباؤ، ذہنی انتشار اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کوئی وجہ تو ہے جو ہماری اس طرز معاشرت میں افراتفری اور بحرانی کیفیت برپا کیے ہوئے ہے۔ آج اسلام کی دولت اور ایک مکمل نظام زندگی ہونے کے باوجود ہماری تہذیبی اور معاشرتی حالت یہ ہے کہ عامل، پیر، بابے، نجومی اور جوتشی جگہ جگہ ٹینشن بھگاؤ سینٹرز کھول کر بیٹھے ہیں، جو دن رات ہر مشکل کا حل، ہر کامیابی کا راز وغیرہ وغیرہ جیسے دعووں سے نہ صرف فیض بانٹتے پھر رہے ہیں بلکہ تمام طرح کی بیماریوں، مصائب و مشکلات کے علاج بھی ایجاد کر چکے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے اس فیض سے کسی اور کو افاقہ ملے نہ ملے، ان کی اپنی پریشانیاں اور غم ضرور دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اس وقت تو یہ دھندا جدید اور ماڈرنائز خطوط پر استوار ہو کر ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک مختلف، الگ اور بڑا موضوع ہے جس پر پھر کبھی ضرور بات ہوگی۔ فی الوقت ہمارا موضوع ایک اینٹی ڈپریشن، اینٹی اینزائٹی اور اینٹی سٹریس دوا اور بے چین دلوں کا چین اور بے قرار روحوں کی غذا یعنی نماز ہے۔ بحیثیت مسلمان نماز کو ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ خداوندی ہے جو حقیقی معنوں میں کامیابی اور شفا کا ضامن ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ اس کی لذت، چاشنی، لطف اور سرور کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں اور نہ ہی کوئی داعی یا مبلغ ہوں کہ اس پر قرآن و حدیث یا ائمہ و محدثین کے اقوال و فرامین کی روشنی میں اس کی برتری اور اہمیت ثابت کروں، اور ویسے بھی اس موضوع پر اس انداز میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک دلچسپ اور حقیقی امر یہ بھی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے طریقہ کار کے سوا اس کی فرضیت پر تمام مسالک اسلامیان کا نہ صرف اتفاق ہے بلکہ تمام مسالک نماز کی ادائیگی کو غیر معمولی اہمیت بھی دیتے ہیں۔ نماز خالق کائنات سے تعلق کا ایک درینہ ذریعہ ہے اور عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی روحانی و ایمانی برکات بھی اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن سردست ہمارا موضوع انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر خشوع و خضوع سے ادا کی گئی نماز کے اثرات اور جدید طبی تحقیقات کی روح سے اس کے ثمرات کا جائزہ لینا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر سطح کی برائیوں، عیب اور نقص انسانی زندگی میں ذہنی انتشار اور نفسیاتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اور ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کا یہ اندرونی خلفشار ہی انسان میں رنج و الم کی کیفیات برپا کرتا ہے۔ اس طرح جدید طبی ماہرین کے مطابق طہارت، پاکیزگی اور نفاست نہ صرف انسانی ذہن پر انتہائی مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے بلکہ اسے آزردگی اور بے سکونی کی کیفیات سے بھی نجات دلاتی ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر بلا شبہ یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ نماز انسان کو ہر طرح کی ذہنی اور نفسیاتی اور جسمانی پیچیدگیوں سے چھٹکارا دلا کر اسے سکون، فراغت اور طمانینت کا خوشگوار احساس بخشتی ہے۔ یونیورسٹی آف ملائیشیا کے ایک ریسرچ نے سائنس و طب کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق دوران نماز مختلف نمازیوں کی حرکات و سکنات کا بغور معائنہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج میں پتہ چلا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویوز ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ الفا ویوز وہ اعصابی لہریں ہیں جو انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔
اور روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ الفا ویو کی کثرت دماغ کے پرائٹل ورکسپٹل حصوں میں دیکھی گئی، جو کہ دماغ کے بالائی اور عقبی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار کے تجربات کے دوران یہی صورتحال نظر آئی، اور اگرچہ دیگر مراحل کے دوران الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا، لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ تجربے کے نتائج اس قدر شاندار اور حیران کن تھے کہ اس تحقیق کو فوری طور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسی جریدے اپلائیڈ سائیکالوجی میں شائع کرنے کی درخواست دی گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب کے متعدد جرائد نے بھی اس تحقیق کے بارے میں مضامین شائع کیے اور اعتراف کیا کہ اس بات کے سائنسی شواہد موجود ہیں کہ مسلمانوں کی یہ عبادت دماغ میں الفا ویوز ایکٹیویٹی کو نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے ماہرین نفسیات یوگا کی اہمیت و افادیت کے قائل ہیں، اور وہ اکثر ذہنی انتشار، پریشانی اور بے خوبی کے شکار مریضوں کو یوگا کی تلقین کرتے ہیں۔ یوگا کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ مریض اپنی تمام تر توجہ اور دماغی قوت صرف ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، ایک وقت میں صرف ایک ہی خیال ذہن میں موجود رہتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر افکار و خیالات سے توجہ ہٹا لی جاتی ہے، جس سے دماغ رفتہ رفتہ پرسکون ہو جاتا ہے اور ذہنی انتشار اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یوگا کا یہ انداز اور علاج تو آج دریافت ہوا، لیکن نماز میں اللہ کی جانب دل کو متوجہ کرنے اور دیگر تمام افکار و خیالات سے توجہ ہٹا کر اللہ کے سامنے کھڑا رہنا اور ایک یکسوئی کی اس تصور سے ذہنی انتشار اور پریشانی دور کرنے کا طریقہ 1400 سال پہلے نماز کی شکل میں بتا دیا گیا۔ اسی طرح برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی، امریکہ کی مینیسوٹا یونیورسٹی اور پین اسٹیٹ یونیورسٹی کے مشترکہ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اگر 5 وقت کی نماز کو عادت بنا لیا جائے اور درست انداز سے ادا کی جائے تو یہ جسمانی تناؤ اور بے چینی کا خاتمہ تو کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمر درد اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل سے بھی نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ مختلف طبی رپورٹ سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ نماز اور جسمانی طور پر صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں تعلق موجود ہے۔ ایک عربی ویب سائٹ المحتیط کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے حیاتیاتی ماہرین کی ٹیم نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ جو لوگ رات کے پچھلے پہر نماز ادا کرتے ہیں ان میں بڑھاپے کے اثرات جلدی ظاہر نہیں ہوتے۔ رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے سے انسانی صحت اور دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ المحیط کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے شہر میونخ میں واقع لوڈونگ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں انسانی جسم کی حیاتیاتی گھڑی کا سراغ لگانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیاتیاتی گھڑی انسان کے دماغ کے اگلے حصے میں غدود کی شکل میں موجود ہوتی ہے، جو جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ غدود کھجور کی گٹھلی کی شکل میں ہوتے ہیں جو روشنی اور اندھیرے میں مرتب ہونے والے اثرات دماغ تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان رات دیر تک جاگتا ہے تو اس کا منفی اثر دماغ کے اس حصے پر براہ راست پڑتا ہے، جس کا نتیجہ انسانی صحت پر رونما ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کسی قسم کی ورزش کرتا ہے تو اس کے جسم پر بھی اس اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے، جبکہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق جرمن ماہرین نے ہلکی پھلکی ورزش کو زیادہ مفید بتایا ہے۔ رات کی پچھلی پہر کی فضا بھی انسانی جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز میں وہ تمام فوائد پائے جاتے ہیں جو ورزش میں موجود ہوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر ادا کی جانے والی نماز کے مثبت اثرات ریڑھ کی ہڈی پر مرتب ہوتے ہیں، جبکہ اعصاب کو تقویت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں چہرے پر جھریاں نمودار نہیں ہوتی۔ محققین نے 55,000 لوگوں پر تحقیق کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ افراد جو رات کو جلدی سو کر آخری پہر میں اٹھ کر ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔
جس کی بنیادی وجہ ان کی بایولوجیکل گھڑی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مصر کے مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر ہانی المنصوری نے اپنی تحقیق پر اپنے مقالے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح انسانی جسم پر غذا اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح انسان کے معاملات میں بھی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جرمن ماہرین کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے کی نماز تہجد بڑھاپے کو روکتی ہے۔ ڈاکٹر ہانی کے مطابق جو لوگ اپنی بایولوجیکل گھڑی کی حفاظت کرنے کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تہجد کی ادائیگی اپنا معمول بنا لیں۔ اسی طرح دنیا بھر کے اکثر بڑے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جنہیں بوجہ طوالت یہاں درج کرنا ممکن نہیں، کہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور منفی نتائج کے حامل علاج سے کہیں بہتر اور آسان نسخہ صرف اور صرف نماز ہے۔ دنیا کے بڑے فزیوتھراپسٹ اس امر کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ نماز سے بہتر ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں، فزیوتھراپی کا اصول ہے کہ اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں جس سے تسلسل نہ ہو یا وہ اتنی زیادہ نہ کی جائے کہ جسم بری طرح تھک جائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس عبادت یعنی نماز میں وہ تمام عوامل رکھ دیے ہیں جو ورزش اور فزیوتھراپی کے تمام معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ مزید یہ کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان پاک صاف اور شفاف طرز زندگی اختیار کرتا ہے، جس سے وہ کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ 5 وقت وضو کرنے سے تمام بدن اندر اور باہر سے دھل جاتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، اور یقیناً انسانی جسم کی زیادہ تر بیماریاں دانتوں سے ہی جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نمازی شخص کو جہاں قلب و دل کو سکون میسر ہوتا ہے، وہیں اس میں کچھ اور دوسری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ اصول پرست اور وفا شعار ہوتا ہے، باحیا اور با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ با اعتماد اور پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ غرض کہ نماز انسان کو صحیح معنوں میں انسان بننے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور اسے مادیت سمیت ہر طرح کی دنیاوی آلائشوں اور غلاظتوں سے پاک کرتی ہے۔ البتہ اس طرح کی خصوصیات پیدا کرنے کے لیے روایتی قسم کی نماز کی عادت کافی نہیں، اس کے لیے خشوع و خضوع اور دوسری شرعی لوازمات کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم آج سے ہی اپنے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانے کا عہد کر لیں اور پھر اس عہد پر کاربند رہیں تو یقین مانیے کہ ہماری زندگیوں میں نہ صرف انقلابی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ ہر قسم کی وقتی منفعت، ہوس، لالچ، اقتدار و اختیار کے لیے کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہونے کے بجائے سکون، اطمینان کی زندگیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، اور یقیناً ہماری دنیاوی زندگی باغ و بہار اور کیف و سرور کی کیفیت میں بسر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس یہی ایک وہ مستند کلیہ ہے جو بحیثیت مسلمان ہمیں ہر طرح کے ڈپریشن اور ذہنی عوارض سے نجات فراہم کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔